حکومت وہی کر رہی ہے جو وہ کرتی آئی ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں پہلے 105 اراکین اٹھا لیے ہیں, چھاپے مارے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی دفعہ 144 لگا دی گئی ہے اسلام آباد میں. مگر آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ نے پہلے کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم بالکل الگ کرنے لگے ہیں, اتنی تعداد میں لوگ نکلیں گے, ہر حلقے سے نکالنے پڑیں گے, ورنہ کارکنوں کے خلاف کارروائی ہوگی, اور لیڈرز کے خلاف بھی. انہیں صرف گاڑیوں کی تصویر نہیں دکھانی بلکہ اس کے اندر بیٹھے کارکنوں کی تصویر بھی دکھانی ہے. تو آپ کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب صاحب, میں نے پہلے بھی پچھلے ہفتے آپ کے شو میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے فیصلے سیاسی نہیں ہوتے, اور بانی پی ٹی آئی نے بھی جو فیصلے کیے وہ اسمبلی توڑنے کے تھے, استعفوں کے تھے, اس وقت آرمی چیف کے خلاف احتجاج کرنے کے تھے, وہ تمام ان کی جو سیاسی قیادت تھی وہ ان سے اتفاق نہیں کرتی تھی, اور اس کے بعد پھر انہی فیصلوں کا حال بھی وہی ہوا جو ہونا تھا. یہ بھی ایک غیر سیاسی فیصلہ ہے, اور ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ علیمہ خان کا کوئی سیاست سے تعلق ہے, نہ بشرا بی بی کا. اور آپ یہ مجھے بتائیں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, ایک حلقے سے 2 ایم پی ایز اور 1 ایم این اے ہوتا ہے عموماً, اور اس میں اگر 2 ایم پی ایز 5-5 ہزار آدمی اور ایم این اے 10 ہزار لے کے آئے تو یہ 20 ہزار آدمی بنتا ہے. میں کوئی کیلکولیشن آپ کو رحیم یار خان, ڈیرہ غازی خان, مردان یا لنڈی کوٹل کی نہیں, فیصل آباد جڑا والا کی بتا رہا ہوں, جو کہ یہاں سے صرف 350-400 کلومیٹر دور ہے اسلام آباد سے. 1800 روپیہ کرایہ ہے ایک آدمی کا وہ آنے کا, اور 1800 جانے کا, اور 1000 ایک دن کا رہنے کا خرچہ, تو 5000 روپیہ بنتا ہے. 20,000 کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ روپیہ روز چاہیے. اور فیصل آباد میں 11 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں, اسی طرح 20-21 ایم پی ایس ہیں. ہمارے پورے فیصل آباد میں 20,000 لانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, یعنی ساری ٹرانسپورٹ بھی پبلک کٹھی کر لی جائے تو 20,000 لوگ نہیں اسلام آباد پہنچ سکتے, اتنی ٹرانسپورٹ نہیں. تو یہ خیر سیاسی فیصلے ہیں, یہ وہ خاتون کر رہی ہیں جن کا منشا جو ہے وہ اپنا پی ٹی آئی کی کے پی کے کی حکومت کے اوپر غلبہ یا پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت پہ غلبہ ہے. اور اس خاتون کا جو بیک گراؤنڈ ہے, ان کی یہ ایک گھریلو خاتون تھی, پہلی شادی ان کی ایک آفیسر سے ہوئی, اور افسروں کی جو وہ ایک گھریلو خاتون کی جو سیاست میں انوالومنٹ ہے, اس پر پی ٹی آئی سے تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کا کلیم کیا تھا, مگر آپ کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس گھریلو خاتون کا, جن کو آپ گھریلو خاتون کہہ رہے ہیں, ان کے میاں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, ان کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہے, تو وہ اپنے میاں کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائیں گی؟ اگر ان کے میاں ان کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں تو کیوں پارٹی کو نہیں بتائیں گی؟ دیکھیں, بالکل آواز اٹھانی چاہیے, اور یہ ایگزامپل سیٹ کی تھی بیگم نصرت بھٹو نے, بیگم کلثوم نواز نے. وہ امبیشیس نہیں تھی, ان کا ٹارگٹ اپنے خاوند یا شوہر ان کو مشکل سے نکالنا تھا. وہ ان کی یہ خواب نہیں تھا کہ وہ قبضہ کریں گی اور اس کے بعد وہ کوئی عہدہ لیں گے. دیکھیں, بشرا بی بی بڑی امبیشیس خاتون ہے پاکستان کے کلچر میں, جہاں آپ اور میں رہتے. میں معذرت کے ساتھ آپ ذاتیہ پتر ہیں, آپ نے تو ان کے ذہن میں جا کے نہیں دیکھا نا کہ ان کا کیا ایمبیشن ہے. اس وقت ان کا شوہر اندر ہے, ان کے اپنے خلاف کیسز ہیں, وہ اتنے قید سے باہر نکل کے آئی ہیں. آپ اسٹریٹجی پر بات کر لیجئے, آپ تو ان کے ذہن میں جا کے بتا رہے ہیں ان کے کیا ایمبیشنز ہیں. ابھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. نہیں دیکھیں نا, میں شاہزیب صاحب, میں خود احترام کرتا ہوں ان کے خاتون ہونے کا, لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ 20,000 کا جو ایک ٹارگٹ ہے وہ بالکل ان لاجیکل ہے, وہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ اس کے بعد ایسے فیصلے جو خاتون کر رہی ہے, وہ تحریک کو کامیاب کرنا تو ناممکن سی بات ہے. پھر اس کے بعد ان کی جو کمیٹی بنی ہے, وہ اس میں جو ان کے سینئرز لوگ ہیں وہ ہیں ہی نہیں. اور اس کے بعد لاہور کیمپ جو ہے, جو علیمہ خان ہیڈ کر رہی ہیں, جو لوگ آدمی میٹنگ پر جاتا ہے پشاور, وہ اس پہ جو غم و غصہ اور جو ان کو اظہار ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے انٹرنلی بہت ساری, اور یہ غیر سیاسی اور ایک ایسا فیصلہ ہے جو ان کا جو انٹرنل مسئلہ ہے کہ آپ لوگ اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. کیونکہ انٹرنل مسئلہ جو بھی ہو, اگر دھمکی یہ ہو پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ اگر آپ نہیں نکلے اور آپ نے لوگ نہیں نکالے تو آپ کی پارٹی کی بنیادی ممبرشپ بھی گئی, آپ کا آئندہ کا ٹکٹ کا چانس بھی گیا, یعنی کہ آپ کا پولیٹیکل کریئر پی ٹی آئی میں گیا. تو اختلافات تو ایک طرف رہ گئے نا, ان کے ذاتی سروائیول کا مسئلہ بن گیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اس لیے لوگ نہیں نکلیں گے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلی بات یہ کر رہا ہوں کہ جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ بات یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں, یہ پچھلے 2.5 سال سے انہوں نے جو کال دی ہے, کہا یہ آخری کال ہے. انہوں نے جو کال دیا اس میں کہا ہے کہ میں خود مانیٹر کروں گا,
میں خود دیکھوں گا, جو نہیں نکلا میں فلاں کر دوں گا, جو نہیں نکلا میں یہ کر دوں گا, اور اس کے بعد یہ سارا کچھ. لیکن آخر میں کیا ہوتا رہا, ہر آخری کال کے بعد ایک نئی کال دیتے ہیں, اور ہر ناکام کال کے بعد ایک اور ناکام کال دینے کی ایک اور کال دے. دیکھیں یہ والی جو کال ہے, مگر اس میں ایک مسئلہ ہے کہ ظاہر ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ بہت ساری کالز ان کی ناکام ہوئی, آبجیکٹیو نہیں اچیو کرے. سپٹمبر میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرا لیں گے, بٹ دی پرابلم از کہ اس وقت اتنے لوگ نہیں نکلتے جتنا ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے جو آپ اعداد و شمار بتا رہے ہیں. مگر اگر یہ 1.5 لاکھ بندہ بھی نکال لیتے ہیں, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ تو ان ٹوٹل کہہ رہی ہیں 2 لاکھ بندہ آ گیا تو کام ہو جائے گا ہمارا, تو آپ کیا روک پائیں گے ان طریقوں سے جن طریقوں سے آپ نے ان کے پچھلے احتجاج ناکام بنائے تھے؟ دیکھیں میں آپ سے سمپلی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسا احتجاج کرتے ہیں جس میں آپ ایک بغاوت جیسا اعلان کرتے ہیں, تو حکومت یقیناً کوشش کرتی ہے کہ ایسا ماحول پیدا نہ ہو. اور پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یہ بڑی کاسٹ دے کر حاصل کی گئی ہے, اور اسی کی وجہ سے آج معاشی استحکام آ رہا ہے. تو حکومت تو یقیناً اس کی آنکھیں کھلی ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے, پچھلے جو احتجاج سے پنجاب سب سے بڑا ایک صوبہ ہے, 60%, اس میں کتنے لوگ نکلے؟ اگر کوئی آیا ہے سرکاری گاڑیوں کے ساتھ, سرکاری ملازمین جو گرفتار ہوئے اسلام آباد میں آ کے, اور وہ صرف KPK سے آئے اور وہ چند ہزار آئے. ایک آپ اگر یہ کہیں کہ یہاں کوئی انقلاب آنے والا ہے اور جس کی بیسک ورکنگ بھی بالکل فلوپ قسم کی ہو, جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, جس میں سیاسی طور پر لوگ شامل نہ ہو, جن میں سیاسی ٹیم کی انپٹ نہ ہو, جن میں ان کی سیاسی برین جو ہے وہ بالکل اس سے باہر ہو, تو یہ سیاسی برینز جب تک نہیں ہو تو آپ رزلٹ نہیں لے سکتے جتنی مرضی لوگ آپ کامیاب قسم کا احتجاج کریں. حکومت کی اس احتجاج کے 24 نومبر کے لیے اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ یہ اینٹیسپیٹ کیے ہیں کہ یہ ایک انریل پلان ہے, اس پر عمل درآمد ہوگا نہیں, غیر حقیقی دعوے ہیں, اس لیے ہم جو کرتے آئے ہیں وہی کریں گے, ان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے اور کچھ نہیں ہوگا, کوئی خطرہ نہیں. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کر دوں, بڑی مشکل سے سیاسی استحکام حاصل کیا ہے جس نے پاکستان میں مہنگائی, پاکستان میں معیشت کو پٹری پر لایا ہے, اور یہ ہم نے پے کیا ہے, ہم نے پولیٹیکل پے کیا ہے, ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل اس پہ لگایا, اداروں نے اس پہ اپنا کیپٹل لگایا, اور اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی ایک ہڑتال سے, احتجاج سے اس سیاسی استحکام کو خراب کرے گا, تو حکومت کی آنکھیں بھی کھلی ہیں, اور حکومت ہماری سیاسی حکومت ہے, ہم کسی قسم کی طاقت کا استعمال ہماری آخری آپشن ہوتی ہے. مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں کوئی آئے ایک قسم کی بغاوت کا اعلان کرے اور بغاوت کرنے میں کامیاب ہو. یہ پہلے بھی نہیں ہوئے. اس کے لیے حکومت بالکل اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور ہر قسم کے اقدامات ہوں گے, مگر یہ سارا کچھ ایک انٹرنل ان کی جو رفٹ ہے نند بھابی کی, بہن بھابی کی, اور ان کے اندر جو ڈیفرنس ہے غیر سیاسی اور سیاسی جو گروپس بنے ہوئے ہیں, اس کے دوران یہ اس کی بھیڑ ہی چڑھ جائے گا. اس سے زیادہ حکومت کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا.